الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خشیت الہی، خوف خدا، خشیت الہی کی جو تاریخ ہے یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ جب سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، حالانکہ آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جس کو خشیت الہی کا نام میں دے رہا تھا، کتنے درد بھرے اور کتنے عاجزی اور انکساری والے الفاظ اس دعا میں ہیں۔ بڑی مشہور دعا ہے، ہم ہر وقت مانگتے ہیں نماز میں، نماز کے علاوہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم والے لوگ ہیں نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور تکریم کو پہچانا، اللہ کے عذاب کو پہچانا، جنت اور دوزخ کو پہچانا، تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی سختی، دلوں کی جو سختی ہے اس کو بیان فرمایا سورہ بقرہ میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ آیت مقدسہ کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر جو ہے نا یہ سخت چیز ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ، ہر انسان، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پتھر بڑی سخت چیز ہے، ٹھوس چیز ہے۔ لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں جو خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ اور پتھروں کا اگر یہ حال ہے کہ وہ خشیت الہی سے گر جائیں، ان سے پانی جاری ہو، تو پھر تو ہم انسان اور پھر مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا شمار ہے۔ تو خشیت الہی ہمارے قلوب و اذہان میں اگر ایسی ہو، ہماری آنکھوں میں ایسی ہو کہ ہماری آنکھوں سے خشیت الہی کی وجہ سے اگر آنسو ٹپکیں، تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا جو زیادہ کلام کرتا ہے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، ظاہر ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے بندہ زیادہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، من صامت نجا، جو چپ رہا نا اس نے نجات پہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید جو زیادہ بولتا ہے وہ بڑا چلاک ہے، یہ بڑا ہوشیار انسان ہے، جس کو ہم زیادہ بول چال دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا بول رہا ہے، بڑا اس کی زبان تھکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے ذکر کے علاوہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور اس کا جو بھی اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی وعید اللہ کے نبی نے سنائی کہ اللہ سے دور وہ انسان ہوگا، سب سے زیادہ دور، جس کا دل سخت ہے۔ اللہ سے ڈرنا مومن کے لیے کتنا ضروری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایمان کے ساتھ خوف کو جوڑا، وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب نے فرمایا اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو پھر مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے اندر رکھو۔ اور یقیناً اللہ کے خوف کا، خشیت الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں جب ہر وقت اللہ کا خوف ہو، پھر بندہ نیکیوں والے کاموں کی طرف جاتا ہے، برائیوں سے رکتا ہے۔ اور خشیت الہی، اللہ کا خوف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ تاجدار انبیاء ہیں، ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں، اور سارے جہانوں کے لیے جس نبی کو، جس رسول کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے آپ اندازہ لگائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ جب سورج گرہن لگتا نا، سورج گرہن لگتا تو صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ سورج گرہن لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یخشا ان تکون الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کھڑے ہوتے اور آپ نماز کے لیے تیار ہو جاتے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قیامت قائم ہو گئی، ابھی قیامت آ گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہیں،
ان کے گناہ تو نہیں ہوتے، لیکن اپنی امت کو بھی سمجھایا، اور یہ عاجزی اور انکساری کا ایک درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ سورج گرہن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے حضور اس طرح کھڑے ہوتے اور ایسا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدا کا خوف، خشیت الہی ایسا آپ کے اوپر طاری ہوتا، ہم سمجھتے کہ ابھی قیامت آ گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے، بڑی لمبی آپ نماز پڑھتے، بڑا لمبا قیام کرتے، رکوع لمبا کرتے، سجدے کرتے، کیونکہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ یہ کسی کی زندگی اور موت کی نشانی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کی وجہ سے یا کسی کی موت کی وجہ سے سورج یا چاند گرہن ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اگر سورج گرہن ہو تو پھر ہماری مائیں بہنیں خاص کر یہ کام نہ کریں، کیل نہ ٹھوکیں اور ہتھوڑی نہ چلائیں، چھری نہ چلائیں، مختلف قسم کی جو باتیں مشہور ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ موت اور زندگی یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو یہ ان نشانیوں کے ذریعے ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ اور آپ نے پھر ہمیں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، کہ جب تم یہ سورج گرہن دیکھو، یہ چاند گرہن دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، آپ نے فرمایا پھر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے، میں نے سنا تھا میڈیا پہ کہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، تو ہمارے ہاں تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یعنی اتنا بھی علم نہیں ہے کہ یہ کوئی نشانی ہے، اللہ کا عذاب ہے، کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ساحل سمندر پہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ دیکھا گیا، بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے تھے، لوگوں نے سیلفیاں لی، لوگوں نے تصویریں بنائیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان باتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جب سورج گرہن دیکھو، چاند گرہن دیکھو، اللہ سے معافی مانگو، دعا کرو، استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب تک یہ سورج گرہن ختم نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشیت الہی کا یہ علم تھا، اپنی امت کو یہ درس دیا، سبق دیا کہ اگر سورج گرہن حضور نے دیکھا ہے تو آپ یوں کھڑے ہوتے، مسجد کی طرف آپ یوں جا رہے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا کہ ابھی قیامت آ گئی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا آدمی تھا، ایسا آدمی جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور گناہ اس کے بہت زیادہ تھے۔ جب اس کے اوپر موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری لاش کو جلا دینا اور میری خاک کو اڑا دینا۔ اور پھر اس نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ یہ اس لیے ہے کہ جتنے گناہ میں نے کیے ہیں نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسی سزا ملے گی، ایسی سزا ملے گی کہ پھر دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کی خوف کی، خشیت الہی کی علامتی جائے کہ وہ گناہ گار ضرور تھا اور بہت زیادہ گناہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہو گیا، اسی طرح اس کے بیٹوں نے اسے جلا دیا، اس کی وصیت کے مطابق کیا۔ لیکن جب یہ ہو گیا فَأَمَرَهُ اللَّهُ الْأَرْضَ، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کے ذرات کو جمع کر اور اس کو اسی شکل میں بنا۔ اللہ کا حکم تھا، بندہ اسی طرح جب بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، رب نے اس سے سوال کیا، پوچھا مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ، اے میرے بندے کس چیز نے تجھے اس بات پہ ابھارا، اس بات پہ برانگیختہ کیا کہ تو نے یہ وصیت کر ڈالی کہ مجھے جلا دیا جائے، مجھے اڑا دیا جائے، میری خاک کو بھی اڑا دیا جائے۔ تو اس بندے نے عرض کی یا رب خشیتک، اے میرے رب میں تجھ سے ڈر گیا۔ خشیت الہی کا اس کا یہ علم تھا کہ اگر میں مر گیا اور مجھے رب نے سزا دی تو میری سزا ایسی ہوگی کہ پھر دنیا یاد رکھے گی۔ وہ کہتا ہے یا رب العالمین، میں تیرے خوف کی وجہ سے یہ بات کہہ دی میں نے کہ میرے گناہ اتنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فغفر له، کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرا خوف اس بندے کو اتنا ہے کہ مرتے ہوئے بھی اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں رب کے سامنے حاضر ہوا تو مجھے سزا بڑی ملے گی۔ یہ تو مرنے والے کا عالم ہے، اور اگر کوئی بندہ زندگی میں ہی خشیت الہی، خوف خدا دل میں رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے۔